نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موضوع روایات کے سلسلے میں چند اور روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ روایات بہت ہی زیادہ مشہور ہیں جو کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، بلال نے مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام کا رخ کیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت بلال نے خواب کے اندر دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ آپ ایسے گئے کہ پیچھے مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ یہ خواب دیکھنا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنا رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف تشریف لے آئے۔ مدینے میں جب پہنچے تو حضرت حسن اور حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے فرمائش کی کہ آپ آذان دیں، تو انہوں نے آذان کے لیے ارادہ کیا اور آذان دینے لگے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غشی آئی اور گر گئے۔ تو لوگوں نے جب مدینے کے جو باسی تھے انہوں نے جب حضرت بلال کی اذان سنی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ پھر رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، چھتوں کے اوپر چڑھے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشکل سے انہوں نے اذان پوری کی۔ یہ روایت بہت ہی زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روایت اس طرح نہیں ہے جو ان الفاظ کے ساتھ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام تشریف لے گئے۔ حضرت بلال کا ملک شام جانا تو ثابت ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت بلال نے اذان دی، تو حضرت بلال کے اذان دینے پر لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا، وہ پھر ان کی یاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے ان کو ستایا، تو پھر وہ رونے لگے۔ اتنی بات ثابت ہے۔ وہ شام کے اندر حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت میں اذان دی۔ اگرچہ استنادی حیثیت سے اس کے اندر بھی ضعف ہے، لیکن ایک واقعہ، ایک حکایت کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ شام کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن مدینے کے اندر جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال غشی کھا کے گر گئے، لوگ، عورتیں روتی ہوئی چلاتی ہوئی گھروں سے باہر نکلی، بچے نکلے، بوڑھے نکلے، جوان نکلے، یہ روایت اسی انداز سے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں، کسی بھی جو ہے نا سیرت کی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے متعلق بھی جو بڑے بڑے محدثین ہیں، ائمہ جراح نے، انہوں نے زبردست جرح کی ہے۔ چنانچہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں لسان المیزان کے اندر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ کے اندر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع کے اندر اس روایت کے من گھڑت اور جھوٹا ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح چند اور محدثین نے اس روایت سے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا، یہ تھی پہلی روایت۔ اور دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات انہوں نے فجر کی اذان نہیں دی، کسی وجہ سے نہیں دی، کسی دوسرے نے اذان دی، تو صبح نہیں ہوئی، تو سورج طلوع نہ ہوا، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اذان تو ہم دے چکے ہیں لیکن گھنٹوں گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت بلال نے اذان دی تھی یا کسی اور نے اذان دی تھی؟ بتایا گیا کہ کسی اور نے اذان دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال سے اذان دلواؤ، پھر دیکھنا آپ روشنی ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ خیر، وہ گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اذان دیں، انہوں نے اذان دی تو دیکھا کہ وہ اشراق کے ٹائم سے بھی وقت آگے نکل چکا تھا۔ بہرحال یہ روایت بھی موضوع ہے، من گڑت ہے،
حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور تیسری روایت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی اور نے اذان دی، کسی اور نے اسی طرح اذان دی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ سین کو صحیح طور سے ادا نہیں کر پاتے تھے۔ کسی دوسرے نے اذان دی اسی وجہ سے کہ حضرت بلال کے زبان پر لکنت تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا اور جنگل میں کہیں جا کے اپنے زبان کو یوں ہاتھوں سے کھینچا اور زور سے کھینچا اور یہ کہتا رہا اپنی زبان کو خطاب کرتے کہ تیری وجہ سے آج مجھے رسوائی اٹھانی پڑی، تیری وجہ سے اذان جیسی عظیم عبادت جو تھی، اذان جیسی ایک عظیم فریضہ، ایک منصب جو تھا وہ مجھ سے چھین گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگرچہ یہ غیر معروف ہے پھر بھی بات حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی روایات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ بیان کی جاتی ہیں، البتہ بخاری مسلم کے اندر روایات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق موجود ہے جن کی استنادی حیثیت واضح ہے۔ یہ چند 4-5 ایسے واقعات ہیں، کہیں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی لکنت سے متعلق، کہیں پر زبان کو کھینچنے سے متعلق، کہیں پر اذان دے کے غشی کھا کے گر جانے سے متعلق، اور کہیں پر جو ہے حضرت اذان نہ دینے کی وجہ سے طلوع فجر نہ ہونے سے متعلق جو باتیں ہیں یہ سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی روایات کو بیان کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔